محرم لغوی اعتبار سے اس مہینے کو کہتے ہیں محرم، یعنی مقدس، لائق احترام، عظمت والا مہینہ، ایسا مہینہ جس میں لڑائی اور فساد اور جنگ و جدال حرام کیا گیا، ایسا مہینہ جس میں خون ریزی ممنوع قرار دے دی گئی، اور ایک ایسا کامن مسئلہ تھا کہ اسلام سے پہلے بھی لوگ اس کا خیال کرتے اور حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کیا کرتے تھے۔ تو صرف محرم کا معنی ہی اگر کسی کی سمجھ میں ہو تو اس مہینے کی قدر کرتا ہے، اور اس میں اپنا اور کسی اور کا خون بہانا، اپنے آپ کو نقصان دینا اور کسی اور کو نقصان دینے سے وہ گریزہ رہتا ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اس محرم الحرام کے تقدس کو پہچاننا چاہیے، اس کی عظمت اور اس کی حرمت جو شریعت نے بیان کی ہے اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ اور وہ عظمت کیا ہے؟ یہ مہینہ حرمت والا ہے، قرآن کی آیت اور حدیث آپ نے سنی۔ پھر یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ کس اعتبار سے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 1867، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی دن کے روزے کی اتنی خواہش اور اہتمام نہیں دیکھا کہ جس روزے کی بقیہ ایام پہ فضیلت ہو، الا ھذا اليوم یوم عاشوراء وهذا الشهر یعنی رمضان۔ اگر اہتمام ہوتا تو کس بات کا؟ یا تو رمضان المبارک کا یا محرم کی 10 تاریخ کے روزے کا، جس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری اس کی عظمت کو کچھ یوں بیان کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے 1982، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ جو ہے وہ مہینہ ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، الذي تدعونه المحرم، جس کو تم محرم کے نام سے پکارتے ہو۔ تو اس حدیث کے اندر ایک نہیں بلکہ 2 عظمتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ 12 مہینوں میں واحد یہ مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور دوسری عظمت افضل الصیام، رمضان المبارک میں فرض روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے بعد بقیہ 11 مہینوں میں سب سے افضل روزہ جو ہے وہ محرم کے روزے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 5ویں عظمت کو بھی بیان کیا کہ اس مہینے کے اندر جو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 1163، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں،
وسئل عن صوم یوم عاشوراء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء 10 محرم کے روزے کی فضیلت کا سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا یکفر السنة الماضیہ، ایک سال کے گناہوں کی بخشش کا یہ سبب بنتا ہے ایک دن کا روزہ۔ جو 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ان عظمتوں کو بیان کیا ہے، آج امت اسلامیہ اس کو بھی سمجھ لے، بہت سارے فکری، قولی اور عملی کشیدگیوں اور وائلنس سے وہ بچ سکتے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اس سرتاج رسول نے تو اس دن ایک سال کے گناہوں کی بخشش کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھو، اور آپ نے خود رکھا، بلکہ یہ خواہش کی ان عشت الی قابل لأصومن التاسع۔ آپ جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے سوال کیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اللہ نے نجات دی تھی فرعون کے ظلم سے۔ کہا اگر تم روزہ رکھتے ہو اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ رکھا تھا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، نحن احق منکم بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، وہ میرے بھائی تھے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جس دن اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے کی بات کی ہے، اس دن اپنے ہی سوچ سے کشید کی گئی باتوں کو سامنے لا کے امت کو روزے سے دور کرنے کی پلاننگ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس دن کو خاص کرنا کہ آج اہل و عیال پہ وسعت کریں گے تو یہ ہوگا، اور آج ایسا کریں گے تو یہ ہوگا، اور جن باتوں کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو دوسری ذمہ داری ایک مسلمان کی یہ ہے کہ وہ جہاں محرم کو سمجھے وہاں اس کی عظمتوں کو بھی سمجھے، اور ان کی عظمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس طریقے کو اختیار کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، صحابہ کو ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ خواہش کی 10 کا تو میں رکھتا ہوں، لیکن میں آئندہ سال اگر زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ میں 9 کا روزہ کیوں رکھوں گا؟ کیونکہ 10 تاریخ کو یہودی روزہ رکھتے ہیں، میں ان کی مخالفت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اس بات کی خواہش کی، اور نتیجتاً وہ آئندہ سال اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صوم التاسع والعاشر، 9 کا روزہ رکھو اور 10 کا روزہ رکھو۔ ایک سال کے گناہوں کی بخشش یوم عاشورہ کا روزہ، اور یہودیوں کی مخالفت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی خواہش کے مطابق 9 کا بھی روزہ رکھو۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ محرم الحرام سے شروع ہونے والا جو نظام صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اور آج تک کے نیک لوگوں نے اس کو پریفر کیا ہے، اس نظام کی حقیقت کو سمجھیے، اس نظام کی عظمت کو جانیے، اور اس نظام کو اپنے اپنے
حالات کے مطابق اس کو نافذ کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہ نظام کیا ہے؟ اسلامی سال کی ابتدا اس مبارک مہینے محرم سے ہوتی ہے۔ آج ایک تعجب ہوتا ہے کہ ہر ایک کو تاریخ یاد ہے تو جنوری، فروری، مارچ، اپریل کی۔ کسی سے پوچھا جائے کہ آج ذی الحجہ کی کیا تاریخ ہے تو ایک نہیں دسیوں محترم بھائی پریشانی کے عالم میں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سی ہے۔ حالانکہ بینگ مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے میری زندگی کے ہر خوبصورت پہلوؤں کو اللہ نے اس نظام کے ساتھ معلق کیا ہے۔ مثال کے طور پر روزہ ہے، ہم کس بنیاد پہ رکھیں گے کہ جنوری کی پہلی تاریخ کو روزہ ہوگا؟ وہاں لفظ ہیں صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، چاند نظر آئے تو روزہ رکھو اور چاند نظر آئے تو عید مناؤ۔ اس قمری نظام کے ساتھ مسلمانوں کی عبادات کو لگا دیا ہے۔ اور یہ جتنے جھگڑے اس وقت دنیا میں ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں تاریخ کو ہمیں عرفے کا روزہ رکھنا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں تاریخ کو رکھنا چاہیے۔ اگر قمری نظام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے اس کی ابتدا ہوئی، ہجرت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ سے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس کا آغاز چونکہ پہلا چاند نظر آیا مدینہ میں وہ محرم کا چاند تھا، اس لیے اس کو بنیاد بناتے ہوئے 17 ہجری میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ دلانے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ اور سیدنا علی اور دیگر کبار صحابہ کے مشورے کے ساتھ ہجرت کے واقعے کو اسلامی سال کی ابتدا قرار دے دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ ریاست مدینہ میں جو پہلا چاند نکلا تھا وہ چاند محرم کا تھا، اس لیے محرم کے مہینے کو سال کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال نے اسی بات کے متعلق آیات نازل کی ہیں۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ يسألونك عن الأهلة، لوگ سوال کرتے ہیں چاندوں کے متعلق۔ قل هي مواقیت للناس والحج، زندگی کے اوقات کا تعین اور وقت کو اس کے مطابق اسلامی رہنمائی کی روشنی میں صرف کرنے کے لیے اللہ نے یہ قمری نظام دیا اور اسی سے یہ حج کا تعین ہوگا۔ ذی الحجہ کے مہینے میں یہ حج ہے۔ یہ قمری نظام کا ہی کسی کو علم ہے تو وہ حج کر سکے گا، مگر نہ عیسوی نظام جو ہے، شمسی نظام جو اس وقت رائج ہے، اس کے مطابق تو حج کا کوئی تصور